أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. حضرات محترم، دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہیں اور ان انقلابات نے بہت ساری تبدیلیاں پیدا کی ہیں. حکومتیں بدل گئی ہیں، ان کا طرز انتخاب بدلا ہے، طرز حکومت بدلا ہے. مگر دنیا میں ایک واحد انقلاب جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، وہ صرف حکومتوں کی نہیں بلکہ 360 خداؤں کو اس نے بدل ڈالا تھا. یہ آپ کے انقلاب کی ایک بہت عظیم حقیقت ہے. تو اس انقلاب منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. گزشتہ 4 جمعوں سے میں نے آپ کے سامنے اسی عنوان پر بات رکھی ہے. 5واں جمعہ ہے. اختصار کے ساتھ تاکہ بات کا ربط قائم ہو جائے، 4 جمعوں کے خطبوں کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ دعوت توحید ہے، توحید کا پیغام. کفار کو نہ صرف اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے 360 خداؤں کو کینسل کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ایک خدا کافی ہے. نہ صرف اس پر تعجب تھا بلکہ ایک اور چیز پر بھی ان کو بڑا تعجب تھا جو توحید کا لازمہ ہے، اس دعوت توحید کا ایک جز ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت، کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے. اور یہ جو اٹھنے کی بات ہے یہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی. قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ خاف میں، خاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا تراب ذلك رجل بعید. خاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں خاک ہو جائیں گے مل کر تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. آخر کون ہے جو خبر سے واپس اٹھ کر آیا اور کہا کہ صاحب اس کے بعد زندگی ہے؟ ہم کیسے مانیں گے؟ خبر کھود کر دیکھیے، مردہ غائب ہو گیا، کفن غائب ہو گیا، اور پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب زندہ ہے، برزخ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. کیسے مانیں گے ہم؟ ذالک رجل بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے، چھوڑ رہے ہیں صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز تھی جو کفار کو جو ہے وہ سمجھ نہ آنے والی بات تھی. حضرات محترم، کفار کے یا آج کے موجودہ زمان کے سو کالڈ انٹلیکچوئلز کے، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت میں تو کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا نا. حقیقت تو وہی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، جو بات ہونی ہے وہ ہونی ہے. انسان کو مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. اس کا ماننے انسانوں کے یا نہ ماننے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اللہ نے اسی کا ذکر کیا مختلف مقامات پر قرآن مجید میں. بلکہ عقل مند انسان تو وہ ہے جو اپنے آج کی نہیں کل کی فکر کرتا ہے کہ کل کیسے گزرے گا. حضرات محترم، یہ آج تو گزر ہی جائے گا، مگر آنے والا جو کل ہے وہاں تو موت بھی نہیں ہے، وہاں تو موت بھی نہیں ہے. آخر یہ 50-60 سال کی زندگی، موت آئے گی، یہ مشکلات کا مرحلہ ختم ہو جائے گا. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چاہیں بات تو کدھر جائیں گے؟ وہاں تو کوئی دوسرا راستہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. اصل مسئلہ تو آنے والا کل ہے، اور یہ دعوت توحید اسی بات کا پیغام دیتی ہے کہ اپنے آنے والے کل کی فکر کرو، آج تو گزر ہی جائے گا. تو بہرحال یہ پہلا مرحلہ تھا. اس دعوت پر، اس طرز حیات پر کچھ سعید روحیں، کچھ پاک روحیں جن کی اپنی فطرت باقی تھی، انہوں نے لبیک کہا. وہ گویا ایک نیوکلیس بنا ہے. یہ ہر تحریک کا سرمایہ ہوتے، یہ جو لوگ ہوتے مٹھی بھر لوگ، گنے چنے لوگ، نیوکلیس
وہ پاور سینٹر ہوتا ہے. پھر وہاں سے دعوت پھیلتی ہے. اب وہاں سے دعوت پھیلنی شروع ہوئی. پہلے حضور ایک کھڑے تھے, اب حضرت ابوبکر لے کر آ رہے ہیں, 6 کو لے کر آ رہے ہیں, عشر مبشرہ سے بہت سارے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, فلاں لے کر آ رہے ہیں, فلاں لے کر آئے. دعوت پھیل رہی ہے. یہ گروہ, تنظیم, جماعت, تحریک وہ بن رہا ہے اور اس کی تربیت ہو رہی ہے. یہ 3 مرحلے تھے. اور اس تربیت میں سب سے اہم کام استقامت, ایمان پر جو ہم نے کلمہ کہا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ انسان جمع رہے, کتنی بھی مشکلات آ جائیں. حضرات محترم, یہ استقامت فی الدین, اس کلمے پر استقامت, قائم رہنا, کھڑے ہو جانا, یہ کتنی بڑی بات ہے. ذرا آپ دیکھیے گا, سورہ حامیم سجدہ ہے, آیت نمبر 30 ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے, یعنی اس عقیدے کو چھوڑا بھی نہیں اور اس عقیدے میں باطل عقیدے کی آمیزش بھی نہیں کی. کوئی وہ ٹیکنیکلر, ایسٹمن کلر والا عقیدہ نہیں بنا, وہ یونی کلر رہا, ایک ہی کلر رہا, اس میں صرف اللہ کا رنگ رہا, صفات اللہ ہی رہا, کوئی دوسرا رنگ ان پر نہیں چڑھا. وہ ربانیون ہی رہے, وہ اللہ کے بندے ہی بن کر رہے, وہ عبداللہ ہی رہے, کسی دوسرے کے عبد الدینار و عبد الدرہم نہیں بنے. اور پھر جو جس طرز حیات کا مطالبہ تھا اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں, عملی زندگی میں اپنایا, اسے برت کر دکھایا کہ دیکھو عقیدہ توحید کے یہ اثرات ہماری اپنی زندگی میں بالکل نمایاں ہیں. تو اللہ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو اس پر قائم رہ گئے. تو پھر کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, مرتے وقت آتے ہی ہیں, سب کے پاس آتے ہیں, میرے پاس بھی آئیں گے, آپ کے پاس بھی آئیں گے, لیکن یہ وہ فرشتوں کا آنا نہیں ہے. یہ بشارت لے کر آتے ہیں فرشتے. یہ بشارت دنیا کی زندگی ملے گی, مرتے وقت میں ملے گی, حشر کے میدان میں ملے گی, خبر میں بھی ملے گی. یہ ہر جگہ بشارت دینے والے فرشتے ہوں گے. کیا بشارت دیں گے؟ غم نہ کرو, خوف نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور اس جنت کا وعدہ جس کا رب نے تم سے کیا ہے وہ تمہیں لازماً مل کر رہے گی. تو یہ استقامت فی الدین کا بڑا مرحلہ, 13 مکی سال وہی مرحلے سے گزرے مسلمان. پھر اس کے بعد اللہ نے ہجرت کا دروازہ کھولا ہے. مسلمان, اللہ کے رسول, صحابہ جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں. وہاں آپ نے 3 کام کیے, مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی, مواقعات کروائی, یہود سے وہ معاہدے کیے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے ہماری, میں صرف ربط تاکہ وہ باقی رہے اشارے کر رہا ہوں. پھر آپ نے قریش کی جو رگے جان تھی اس پر اپنے آدمی بٹھا دیے, 8 مہمیں بھیجی ہیں تاکہ قریش کو پتا چل جائے کہ اب جو ہے وہ تمہارے لیے راستے جو ہے وہ اتنے آسان نہیں ہیں. پھر وہ دوسرے سارے واقعات جو اس جہاد کو قتال میں تبدیل کر گئے, وہ سارے واقعات. جنگ بدر ہوئی ہے, پھر جنگ احد ہوئی ہے. جنگ احد پر گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے تبصرہ کیا تھا. 2 آیات میں اور مزید اس پر رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کا تبصرہ دیکھیے گا, وہ ذرا پس منظر آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. مسلمانوں کی بڑی تسلی تھی کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ تو ایسے ہوتا رہا ہے. یہ ایام کی جو الٹ پلٹ ہے یہ اللہ کرتے رہتا ہے لوگوں کے درمیان میں. گزشتہ سال بدر میں وہ ہارے, 70 مارے گئے, ان کے 70 قیدی بنا لیے گئے. اب تمہارے کچھ شہید ہوئے, یہ تو ہوتا رہے گا. لیکن فرق ہے ان دونوں میں. فرق کیا ہے؟ ان کے قریش کے جو مرے وہ واصل جہنم ہوئے, مگر تمہارا بندہ جو گیا ہے اللہ کے راستے میں اسے قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے, مردہ نہ کہنا. صرف زندہ ہی نہیں بلکہ وہ رزق بھی پا رہا ہے. اس کا مقام تو اتنا بڑا ہے. تم کو اللہ سے امیدیں ہیں, ان کو امیدیں کچھ نہیں ہے. تو گویا اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی تسلی تھی. مسلمان اب ذرا ہار گئے ہیں, ان کے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو ذرا وہ ایک قسم کا دل میں پشمردگی چھا رہی تھی, افسوس سا ہو رہا تھا, ان کی ہمتیں کچھ جواب دے رہی تھی. تو اللہ ان کو ہمت بندھا رہا ہے. دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں, سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 159 ہے, فَإِمَّا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. حضرات محترم، ذرا آپ تصور کیجئے گا، صحابہ کو تکلیف ہوئی، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی باعث قائد کے، ایک لیڈر کے. آپ نے حکم دیا، اس حکم کی نافرمانی کی گئی ہے. آپ کے جانشار صحابہ وہ شہید مسئلہ کیے ہوئے، وہ ان کی لاشوں کا پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے ان ساتھیوں کو تتر بتر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کے جسم مبارک پر جو ہے زخم لگا ہے، قلب پر چوٹ لگی ہے. یہ سب کچھ تو ہوا ہے آپ کے ساتھ. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں. ایک قائد کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، چاہے وہ لیڈر کسی بھی چیز اپنے گھر ہی کا کیوں نہ ہو، آپ یہ مت سمجھے گا کہ یہ قائد جو فوج کی کمانڈری کرتا ہے، کمانڈر ان چیف اور وہ ملٹری وہ فلاں والا، وہ والا نہیں ہے. ہر اپنی جگہ میں اپنے گھر کا قائد ہوں. کوئی مسجد کا ہے، کوئی مدرسے کا ہے، کوئی دکان کا ہے، کوئی تحریک کا ہے، کوئی جماعت، ہر ایک اپنی جگہ میں قائد ہے. ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں. آپ ذرا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اسے غلط مت لیجیے گا. کورٹ مارشل ہو جاتا اگر آج کے زمانے میں اس طرح سے ہوتا تو اتنی بڑی غلطی ہے وہ بات. نعوذ باللہ، میں کسی پہ صحابہ کی یہ نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس ایک غلطی کی وجہ سے جو اتنے سارا بازی جیتی ہوئی بازی ہار گئے صاحب ہم. اس پر قرآن مجید کا تبصرہ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت قائد کے اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ بڑے رحم دل ہیں، رحم دلی کا مظاہرہ کیجیے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں فاعف عنہم. یہ آیت نمبر 159 سورہ آل عمران، آیت نمبر 155، وہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے تم کو معاف کر دیا. اب میں اور آپ بیٹھ کے ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا. 155 میں اللہ فرماتے ہم نے تو ان کو معاف کر دیا. آیت نمبر 159 میں اللہ فرماتے اے نبی آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے گا، اس لیے کہ یہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر گئے تھے، آپ کو نقصان ہوا، آپ کو دلی تکلیف ہوئی ہے نا، تو آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے گا. فاعف عنہم، معاف کر دیجئے گا. صرف معافی نہیں، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار بھی کیجئے گا. ان کے لیے آپ، تاکہ آئندہ بھی اس قسم کے کوئی گناہ ان سے سرزد نہ ہو جائے، اس طرح کی غلطیاں ان سے کوئی سرزد نہ ہو جائے. واستغفر لہم، بھئی معافی ہوگی تو بھی استغفار کیا مانے؟ اللہ نے معاف کر دیا، رسول بھی دعا کر رہے ہیں، پھر بھی استغفار کا لفظ آیا ہے نا، تو گویا یہ استغفار ان معنی میں کہ آئندہ یہ محفوظ رہے، حفاظت کرے، اس طرح کی کوئی حرکت ان سے سرزد نہ ہو جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر. بڑا پیارا نقطہ حضرات محترم قرآن مجید کا. دو باتیں اللہ فرماتے ہیں. حالانکہ سورۃ الشورى مکی سورہ ہے، وہاں بھی اللہ نے پہلے حکم دے دیا تھا کہ آپ مشورہ وامرہم فی شورى بینہم. یہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپس کے کام جو ہے وہ شورائیت کی بنا پر کرتے ہیں، مشورہ کر کے کرتے ہیں کام. حالانکہ حکم پہلے سے تھا، پھر بھی قرآن یہاں بھی ذکر کر رہا ہے احد کے پس منظر میں وشاورہم فی الامر. نبی آپ ان سے مشورہ کیوں کیجیے گا؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ آدمی سے غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر مشورہ دینے کی اہلیت اب باقی نہیں رہی. نہیں، غلطی ہو سکتی ہے ہر ایک سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو جو ہے، یہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ آپ اس غلطی کے باوجود بھی جو ہے آپ اپنی وہ جو ایگزیکٹو کاؤنسل جو ہے اس میں ان کو ممبر بنائیے. قرآن کا یہ انداز ہے. اور ذرا سوچ کے دیکھیے گا، مشورہ ہوا بہت سے پہلے اور اکثریت کی رائے باہر لڑنے کی تھی اور وہ رائے غلط نکلی، نقصان ہوا، اس سے نقصان ہوا. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ مشورہ کا اصول اس قدر اہم ہے کہ نقصان ہونے کے باوجود آپ کو اس اصول کو اپنانا ہوگا، اپنائیے گا. وشاورہم فی الامر. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد کبھی بھی جو ہے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا. آپ ہمیشہ مشورہ کرتے رہے، لیکن یہ اصول ایسا بھی نہیں کہ ہر کام مشورے سے ہونا چاہیے گا. قرآن آگے اس کی تشریح کرتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ. آپ نے مشورہ کر لیا لیکن فیصلہ آپ کو اٹھانا ہوگا. نبی فیصلہ آپ کریں گے. یہ اسلامی حکومت امیر کو اختیار ہے، لیکن یہ بات اور ہے کہ امیر کبھی بھی جو ہے وہ
وہ अडहॉक किस्म के फैसले नहीं उठाता, अपने साथियों को इन कॉन्फिडेंस में लेकर फैसले करता है। लेकिन कुरान कहता है कि जब आप फैसला कर लें, मशवरा सबसे लें, मशवरा के बाद में जब कोई राय आपकी बन जाती है तो अब आपको ये भी नहीं होना चाहिएगा कि भाई इतने सारे लोगों का मशवरा हुआ तो लाजिमन उसमें हमें कामयाबी होनी चाहिएगा ना। फैज़ा आज़मता फतवक्कल अलल्लाह, आपका पूरा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिएगा। ये वसाइल, ये असबाब, ये लोगों की राय, मशवरे, वो सब अपनी जगह में कीजिएगा, लेकिन मोमिन जो होता है वो जो है वो अल्लाह पर फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करने वाला होता है। तो ये दो आयात थी जो ओहद के उस पस मंजर में अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी है, इसमें मेरे और आपके लिए बड़ा सबक है। तो बहरहाल उसके बाद कमोबेश 2 साल तक मुसलमानों पर खतरात के बादल मुंडलाते रहे हैं। बड़ी एक अजीब सिचुएशन रही है। छोटे छोटे कबीले जिनकी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी, अब वो आंख दिखाने लगे। अब मुसलमानों के इक्का दुक्का वो जो कबीले होते थे, काफिले होते थे, जानवर होते थे, उन पर हमला करते, जानवर भगा कर लेकर चले जाते, नुकसान कर देते, खेतों को जरा इस तरह की हरकतें करने लग गए। 2 साल तक ये चलता रहा है और ये क्लाइमैक्स पर पहुंचा है सन 5 शव्वाल या ज़ीक़ायदा, अक्सर ज़ीक़ायदे पे गए। उस वक्त में क्लाइमैक्स पर पहुंचा है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख में। सबसे बड़ा लश्कर 12,000 का, कभी भी अरब की तारीख में इतना बड़ा लश्कर मुज्तमे होकर नहीं आया था। सारे हलीफ, सारे कबाइल सब उमड़ कर चले आए हैं। मदीने की बस्ती, इस छोटी सी बस्ती में हिदायत का एक चिराग टिमटिमा रहा है और उसे बुझाने के लिए अल्लाहु अकबर इतने बड़े बड़े तूफान उठ खड़े हो रहे हैं। फिर अब कुरान मजीद सूरह अहज़ाब अगर आप देखेंगे तो कमोबेश 2 रुकू पूरा तबसरा है उस पर, कुरान मजीद का तबसरा है। अल्लाह इरशाद फरमाते, मैं 1-2 आयत आपके सामने इशारे के तौर पर रखना चाहता हूं। मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम, दुश्मन तुम्हारे ऊपर से भी चढ़ कर आया। फौक कहते हैं मदीने की मशरिक की जानिब जो था वो नजद कहला, नजद कहते हैं जो ऊंचाई वाला इलाका होता है, वो ऊंचाई वाला इलाका था। वहां से यहूद के बनु गतफान वगैरह कबीला था, वहां से आए हैं। और मगरिब, मदीने के मगरिब में जो है वो ढलवान वाला इलाका था, वहां से कुरैश और उनके हलीफ ये दोनों चल कर आए। तो गोया दुश्मन ऊपर से भी चल कर आया है, नीचे से भी आ गया है। कुरान वो मंजर हमारे सामने रखता है। जरा एक और पस मंजर देखिएगा कुरान मजीद का, सूरह अहज़ाब की आयतें हैं, वइज़ाक़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नुना बिल्लाहि ज़ुनून। अल्लाह फरमाते हैं, याद करो जब आंखें वहशत और हैरत से फेरने लगी और खौफ हरास से दिलों का यह हाल था कि वो गोया गलों में आट के हैं और तुम अल्लाह के बारे में बदगुमानी मुब्तला होने लगे, तरह तरह के शुकूक शुबहात आने लगे, खासकर मुनाफिकीन को। भाई ये तो खैर और कसरा की बातें करते हैं, दीन गालिब होगा, फला होगा, फला होगा। अब हालत यह है कि पेशाब को हम जा नहीं सकते, छोटी सी बस्ती में हम मासूर होकर रह गए, 12,000 का लश्कर सामने आकर पड़ाव कर गया है, क्या करेंगे हम? ये तो उन लोगों का हाल था जो कच्चे बोरे किस्म के ईमान वाले थे। मगर ईमान वालों का क्या हाल था जो आज मैंने आपके सामने रखी, उसमें उस बात का इशारा। जब उन्होंने देखा लश्करों को उमन कराते हुए तो कहने लगे कि यही बात तो थी जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई। ये ईमान का रास्ता फूलों की चीज नहीं है, इसमें मुश्किलात आएंगे, इसमें कांटे आएंगे, इसमें जेल भी आएगी, इसमें फला होगा, फला होगा। ये ऐसे नहीं आ जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया हम पढ़ते, हमको तख्त नजर आता है, लेकिन जेल वो कुएं की तन्हाई नजर नहीं आती ना, हम उसको दिलचस्पी नहीं रखते। हमको ये हमारा मसला है। वहां जेल की तन्हाई भी है, कुएं की तन्हाई भी है, उसके बाद तख्त आया है ना। ये सारे वो मराहिल है जिससे रसूल गुजरे हैं। तो ऐसा, तो इस पस मंजर में मुसलमानों का हाल क्या है? वज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ गया। वो कहने लगे कि यही बात होती जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था। वो वादा क्या था? वो बात क्या थी? कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात पर उसको रखा है। मैं एक मकाम आपके सामने रख रहा हूं, सूरह अनकबूत है। अहसिब अन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने समझ रखा है कि बस वो ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए, बस बात खत्म, छुट्टी? वहुम ला युफ्तनून, वो आजमाए नहीं जाएंगे। भाई दावा किया तो दलील तो दो ना, बगैर दलील के दावा कौन मानता है आज की दुनिया में? अल्लाह मान लेगा? दलील दो, तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम्हारा माल, तुम्हारी जान अल्लाह की है? आप जरा पढ़कर देखिएगा उस जमाने में जो हालात आए हैं, जो मुश्किलात अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने आए हैं। खंदक खोद रहे हैं और अल्लाह के रसूल खुद उसमें बनफ्स नफीस उसमें शामिल है। पत्थर उठा उठाकर जो है वो बाहर फेंका जा रहा है और दूसरी तरफ शदीद खाहत का आलम है।
भूख सताती है और सहाबा ने अपने पेटों पर पत्थर बांध रखे ताकि कमर दोहरी ना हो जाए, हंगर पेन्स महसूस ना हो, लगे कुछ है पेट में। वहां ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पत्थर बांधे हुए, ये क्या किस्सा सुनाने के लिए है? लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह फी उसवतुन हसना उसी जगह आया है कुरान में। बड़ा अफसोस होता है मुझे मुसलमानों पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हम मीठा खाने में, खाने के बाद सोने में, 4 शादियां करने में हम वहां समझते हैं सुन्नत है वो सुन्नत, लेकिन ये आयत आई कहां कुरान में? आप जरा गौर कीजिएगा, उस अहज़ाब के पस मंजर में कुरान लेकर आता है, देखो रसूल का उसवा ये है रसूल का उसवा, समझना चाहिएगा ना। और फिर एक तो सर्दी का जमाना, कड़ाके की सर्दी है और ये अपने गांव से बाहर है। हजरत सलमान फारसी का मशवरा था कि भाई वो खंदक खोद ली जाए। रिवायतों में उस वक्त 2 अशार मिलते हैं, सहाबा जो है वो कुदाने चला रहे हैं, पत्थर फोड़ा जा रहा है और साथ में कोरस में जो है वो अशार भी कहते जाए, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा। और हुजूर जवाब दे रहे हैं फक़िल अंसार वल मुहाजिर, ऐश नहीं मगर आखिरत का ऐश है। ये दुनिया की जिंदगी आनी जानी है, फानी है, खत्म होने वाली है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो आखिरत का ऐश है। और अल्लाह के रसूल जवाब में दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह अंसार और मुहाजिर को तो माफ कर। तो बहरहाल ये चल रहा है और ये मुहासरा बाज़ रिवायात में 1 महीने का जिक्र है, बाज़ रिवायात में 20 दिन का जिक्र है, बाज़ ने कहा शव्वाल से शुरू होकर ज़िलक़ादा में खत्म हुआ। बहरहाल जैसे भी हुआ अक्सर जो है 20 दिनों का ये मुहासरा रहा है। इस दरमियान में यहूद का जो, आप जरा उस पस मंजर को ज़हन में लाइएगा, देखिए सामने दुश्मन है, 12,000 का लश्कर है, बीच में खंदक खोदी गई है और इस तरफ मुसलमान है, फिर उसके पीछे मुसलमानों की घर, वहां उनकी औरतें हैं और उसके पीछे यहूद का कबीला है बनु खुरैजा, वो पीछे सबसे लास्ट में। अब यहूदियों ने साजिश की कुफार के साथ मिलकर कि भाई हम ऐसा करते हैं, ये एक बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इनके मर्द तो यहां नहीं है, सिर्फ औरतें हैं, हम अचानक पीछे से हमला करते हैं, तुम अचानक सामने से हमला कर दो, मामला निपटा देंगे, मिनटों में खत्म, बात खत्म हो जाएगी। तो ये जब मसला आया, हुजूर को इतला हुई कि भाई इस तरह से जो यहूद जो वो बदअहदी करने पर आए हैं, तुल गए, तो आपने फौरन कुछ साथियों को बुलाया और फरमाया कि तुम जाओ और वहां हालात वो तफ्तीश करो, मालूम करो। अगर इस तरह की कोई बात है कि वो वाकई बदअहदी पर उतर गए हैं तो तुम क्या करना, तुम सीधे खामोशी से मेरे पास आना और इशारों में बात करना, इशारों में बता देना, हाँ जी वैसे ही है, इस तरह से कुछ। अगर नहीं है तो आना, सबके सामने खुलकर कहना कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, यहूद जो है बिल्कुल अभी हमारे साथ जो इन अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट इंटैक्ट है, कोई मसला नहीं है। तो ये साहबा गए वहां, देखा तो बिल्कुल हाल मुख्तलिफ नजर आया, यहूद वाकई जो है वो बदअहदी पे उतर आए हैं, उन्होंने गालियां दी, फलां किया फलां किया। अर्रहीक़ अल-मख्तूम पढ़ लीजिएगा, वहां पर सारी तफसीलात मिल जाएंगी। तो बहरहाल अल्लाह रसूल के पास में आए और वो इशारे किनारे में बात बता दिया कि बात बिल्कुल सही है। बहरहाल बात को फैलना था, अब अवाम में भी ये बात फैल गई, मुसलमानों में भी बड़ा ही सख्त इस्तराबी कैफियत है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते भाई। भूख, सामने दुश्मन, सर्दी, पीछे बीवी बच्चे अकेले और उसके पीछे दुश्मन अचानक हमला कर देगा किसी वक्त में, कैसे संभाला जाएगा? वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कुरान कहता, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। हला मारे गए थे मुसलमान। सैयद मनाज़िर हसन गिलानी अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन मरहला वो यही अहज़ाब का था। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, जलजला सा गया था मुसलमानों के अंदर, हला मारे गए थे। अब अल्लाह के रसूल, ये मैं इसलिए तफसील रख रहा हूं ताकि मैं और आप समझें कि ये जो तहरीक बर्पा हुई है एक इंसानी सतह पे अमल हुआ है, इंसानों ने काम किया है इसमें। आखिर सहाबा भी इंसान थे, उनको भी जख्म लगता तो खून आता था, उनको भी तकलीफ होती थी, अल्लाह के रसूल को भी खून निकला है, सब कुछ हुआ है और वो जितने वो सारे मराहिल आ सकते थे वो सब आए हैं, मोजिज़ा हुआ है, अल्लाह की मदद यकीनन आई है। मगर कब? ये सारे वो जो प्रोसेस हुए हैं ना उसके बाद आई है ना, हमने प्रोसेस किया ही नहीं। हम चाहते हैं कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, कैसे होगा ये? तो उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि जो बनु गतफान जो कुरैश के साथ बड़ा कबीला था, उसके 2 बड़े सरदार थे, हम उनसे एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, मदीने की 1/3 जो पैदावार है वो हम दे देंगे, तुम साथ छोड़ के चले जाओ।
تاکہ تھوڑا سا قریش کا زور کم ہو جائے. آپ نے یہ سوچا. پھر اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا. بلا کر یہ انصاری تھے, ان کے سامنے مشورہ رکھا. ذرا ان کا جواب سنیے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اگر آپ کا حکم ہے تو سر تسلیم ہم جھکا لیں گے سر کو. لیکن اگر آپ یہ مشورہ اس لیے دے رہے ہیں ہماری خاطر کہ ہماری جانیں تکلیف میں نہ پڑ جائیں, ہماری جانیں نہ چلی جائیں, تو یاد رکھیے گا جس وقت ہم اور یہ بنو غطفان شرک میں بت پرستی میں مبتلا تھے نا, تو اس وقت ہم سے ایک دانہ بھی مفت نہیں لے سکتے تھے لوگ, ایک دانہ بھی مفت نہیں لے سکتے تھے. جبکہ آج اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے, ہم ان کو اٹھا کر دے دیں گے, اٹھا کر دے دیں گے ایسے. حضور خاموش ہو گئے, حضور خاموش ہو گئے. پھر اللہ کی مدد آئی. کیسے آئی؟ بنو غطفان کا جو قبیلہ تھا اس میں ایک صاحب ہیں نعیم بن مسعود, یہ اسلام میں آ گئے. اور آ کر وہ سیدھے ان کے اسلام کا ان کے قبیلے کو پتا نہیں تھا. یہ حضور کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اسلام میں آ چکا ہوں, آپ مجھے کوئی حکم دیجیے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم اکیلے ہو, تم لڑ تو نہیں سکتے نا, لیکن تم یہ کرو ہمارے لیے کہ یہ جو دوستی پنپ رہی ہے قریش میں اور بنو قریظہ میں, یہود میں, اس اتحاد کو تم ختم کر دو. یہ جو اگریمنٹ جو ان کے درمیان نیا ہو رہا ہے اسے تم کیا کر دو, کسی بھی طرح سے توڑ دو. اور جنگ جو ہے وہ چال بازی ہی کا نام تھا, اس میں چالیں چلتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث کا جو مفہوم ہے, یہ جنگ جو ہے وہ تو چال بازی ہی کا نام ہے. تو بہرحال یہ گئے, یہ بندہ گیا سیدھا جو ہے وہ گیا یہود کے پاس میں, بنو قریظہ کے پاس میں, اور اس نے کہا کہ بھائی تم کرتے کیا ہو, یہ قریش باہر والے ہیں, وہ لڑیں گے نہ لڑیں گے واپس گھر چلے جائیں گے, کیا ہوگا ان کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا, وہ تو باہر ہی ہے, مدینہ تو اندر آئے نہیں نا, وہ باہر سے اگر چلے گئے تو کیا ہوگا, ان کا تو کچھ نہیں ہوگا, جیسے آئے کھائے پیے چلے گئے. لیکن تمہارا کیا ہوگا, تم تو مدینے میں رہنے والے ہو, اگر حضور کو پتا چل گیا تو تمہاری تو خیر نہیں, تمہاری جان کے وہ لالے پڑ جائیں گے. تو فوراً یہ لوگ چوکنا ہو گئے, ارے بھائی ایسا اگر ہو گیا تو کیا کر سکتے ہم. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے, تم مشورہ دو. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو, جب اگلی بار بات چیت ہو نا تو تم کہو قریش سے کہ بھائی تمہارے 10 آدمی 5 آدمی ہمارے پاس میں دے کر رکھ دو, تاکہ یہ ارغمال سیف کسٹڈی میں رہیں گے ہمارے پاس, تاکہ ہم کو بھروسہ رہے کہ تم جو ہے دشمنی نہیں کرو گے, تم ہم کو دھوکہ نہیں دو گے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, بنو قریظہ نے مان لیا. اب یہ بندہ گیا واپس قریش کے پاس, اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ صاحب تم کس سے دوستی کرنا چاہتے ہو, بنو قریظہ سے. حالانکہ مجھے پتا لگا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایسی چال چل رہے کہ تمہارے پاس سے کچھ 8-10 آدمی لیں گے, تمہارے آدمی, اور لے کر جا کر سیدھا حضور کے پاس دے دیں گے, دیکھیے گا صاحب یہ آپ کے دشمن کے آدمی ہم پکڑ کے لے گئے, ہم آپ کے دوست ہیں, دشمن نہیں ہیں, وہ تو اچھے بن جائیں گے حضور کے پاس میں, وہ تو اچھے بن جائیں گے, تم پھنسے رہ جاؤ گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اتحاد بن رہا تھا وہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. وہ جو اگریمنٹ بن رہا تھا ان کے درمیان میں وہ ٹوٹ گیا ہے, ان کے حوصلے پست ہو گئے, ان کی دوستی دشمنی بدل گئی. پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئی ہے, تیز و تند ہواؤں کا جھونکا سا آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پہ باقی نہیں, ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی ہانڈیاں جو الٹ پڑی, آگ پھیل گئی. اس سے سردی کا زمانہ تھا, آگ بھی سلگائی ہوئی ہوگی انہوں نے, تو تیز ہوا میں جو وہ آگ جو اڑ کر جو ان کے خیموں کو لگی اور خیمے جلنے شروع ہو گئے. ایسی وہ افراتفری کا عالم ہوا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ راتوں رات وہ پورے کا پورا لشکر ختم ہو گیا, بھاگ گیا. صبح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میدان صاف ہے. واقعی میں اللہ نے فرمایا, سچ فرمایا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ایک ہی ان کے لیے کافی ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے. تو یہ جو واقعہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے, اس پر اور بھی بہت ساری چیزیں رکھی جا سکتی ہے. حضرات محترم, یہ جو جنگ احزاب ہے, بیٹل آف دا کانفیڈریشن, یہ اس میں جانی مالی نقصان نہیں ہوا, یہ آفات کی جنگ تھی, نروز, کہ تم کتنا برداشت کر سکتے ہو, تمہارے اندر کتنی قوت ہے, ایمان کی قوت کتنی ہے, تم کتنی دیر تک ثابت قدم رہ سکتے ہو, یہ وہ جنگ تھی. اس کے بعد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بخاری کی حدیث کی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ ہم پر چڑھائی نہ کر سکیں گے, اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. یہ قائد کے لیے, ایک انقلابی جماعت کے لیے, اس قائد, اس تحریک کے رہنما کے لیے یہ جو اسسمنٹ ہوتا ہے نا, یہ بہت اہم بات ہے.
اسے پتا ہونا چاہیے گا کہ ہماری تحریک کہاں کھڑی ہے، ہماری قوت کتنی ہے، ہمارے دشمن کی قوت کتنی ہے. صحیح اسسمنٹ لگوایا تھا آپ نے کہ اس کے بعد پھر 12,000 کا لشکر کبھی جمع نہیں ہو سکے گا. اگر یہ آج ہار کر گئے تو پھر ان کی کبھی ہمت نہیں اٹھے گی کہ مسلمانوں کے خلاف آ کر کھڑ سکے. تو یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ رہا. بہرحال اگلے سال سن 6 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ اور اہل ایمان جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ کرنا ہے مجھے. تو آپ نے فوراً صحابہ کو بتایا کہ بھئی عمرے کا ارادہ ہے. تو بعض روایتوں میں 2,000 تک کی تعداد آتی ہے، لیکن اکثر جو 1400 پہ گئے ہیں. 1400 جانثار صحابہ تیار ہو گئے. حضرات محترم ذرا آپ سوچ کر دیکھیے گا، نیت عمرے کی ہے لیکن سب کو پتا تو ہوگا نا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ موت کے منہ میں اپنا سر دینا ہے. بھئی بلی اپنے گھر میں شیر ہوتی ہے، بلی جو ہے اپنے گھر میں شیر ہوتی ہے. وہ مکہ ان کا اپنا گھر ہے، وہاں جا رہے ہیں مسلمان. آپ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بولڈ اسٹیپ اٹھایا ہے اور کتنا رسک لیا ہے. رسک بھی تو ہے نا، رسک ہے بہت بڑا. مار دے سکتے وہ لوگ 1400 کو اپنے گاؤں میں، کیا مشکل ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں ذوالحلیفہ کے مقام پر. مدینے سے وہ احرام وہاں باندھا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے باندھا، احرام باندھا ہے. حدیقے جو جانور تھے ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے تاکہ نشانی کے طور پر، اور چل پڑے. صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا ہے اور پھر قریش کے پاس آپ نے پیغام بھیجا کہ بھائی ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. اب قریش اس کو مانتے کیسے؟ وہ تو ان کی اپنا انا کا مسئلہ تھا نا. اگر حضور ان کے ساتھی اس وقت آ گئے مکے کے اندر تو اپنی تو ناک کٹ جائے گی، اور ان کو اپنی ناک بڑی عزیز ہے. ہر ایک کو اپنی ناک عزیز ہے، عزت کا مسئلہ تھا. تو وہ تو لڑنے مرنے پر تیار تھے. تو اب جو ہے انہوں نے آدمی بھیجنا شروع کیے جب ہم گفتگو کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے طائف کا ایک سردار جو تھے وہ تھے، ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ. یہ بعد میں اسلام میں آئے ہیں. طائف اور مکہ اس زمانے میں ٹوین سٹیز تھے، اور طائف ان کے لیے جیسا ہمارے یہاں وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اونٹی وغیرہ اس طرح کا علاقہ تھا، اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی جائیدادیں باغات وغیرہ وہاں ہوتے تھے. تو ان کا آنا جانا وہ اکثر ہوا کرتا تھا. تو یہ بندہ آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی اگر تم اجازت دو تو میں جا کے بات کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے بات کیجیے گا. تو یہ بندہ آیا ہے عروہ ابن مسعود ثقفی، بعد میں اسلام میں آیا، میں نے جیسے کہا. تو یہ آیا اور انہوں نے پہلے آ کر ایک نفسیاتی دباؤ ڈالا اللہ کے رسول پر. تم کیا سمجھتے ہو 1400 لوگ تم جیت جاؤ گے؟ بھئی ان کا اپنا گاؤں ہے، ان کے ساتھ تو بڑا لشکر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو منٹوں میں تم کو ختم کر کے رکھ دیں گے. اس طرح سے اس نے کچھ ڈرانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کے رسول جو ہے وہ نہیں گھبرائے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم صرف عمرہ کرنے آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. جب اسے یہ پتا چلا تو پھر اس نے ایک دوسری چال چلی. یہ ساری چیزیں دیکھیے انسانی تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے، آج بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، بڑی بڑی جمعیتوں کا، لشکروں کا وہ حوالہ دیا جا رہا ہے. ساری چیزیں آج بھی تاریخ میں میرے اور آپ کے ساتھ دہرائی جا رہی ہیں. کوئی نیا نہیں ہے، بس وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. پھر اس نے ایک اور چال چلی. اس زمانے میں قبائلی حمیت زیادہ ہوتی تھی، اپنے قبیلے کا آدمی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ تو تھا نہیں، ہر قبیلے کا انسان کھڑا ہوا ہے. تو اس نے یہ چال چلی کہ یہ جو تمہارے لوگ ساتھ کھڑے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں مختلف قبیلوں سے آئے ہیں، اگر ذرا تم پر تکلیف آئی نا، تم پر حملہ ہوا نا، ان میں سے کوئی بھی کھڑے گا نہیں، سب بھاگ جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ساتھ کھڑے تھے. جب انہوں نے یہ جملہ سنا ہے تو ان کو اتنا طیش آیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پوری تاریخ میں آپ نے اس وقت ایک ایسی گالی دی ہے جس کا آج تک کوئی بھی عالم دین ترجمہ نہیں کرتا. اڑیاں گالی دی ہے، اور اللہ کے رسول مسکرا کر خاموش ہو گئے. دوسری بات، یہ ایک ہی واقعے میں 3 باتوں کر بات ختم کر لوں گا. وہ بار بار اپنا ہاتھ جو ہے عروہ بن مسعود، وہ اپنا ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا. اس وقت میں جو صاحب کھڑے مغیرہ ابن شعبہ وہ پاس کھڑے تھے حضور کے. تو انہوں نے فوراً اپنی تلوار کا جو دستہ تھا نا اس پر مارا، ہاتھ مار کر کہا کہ اگر یہ ہاتھ دوبارہ بڑھا نا تو واپس نہیں جائے گا، مطلب کاٹ دوں گا، ہاتھ کو کاٹ دوں گا. تو بہرحال یہ وہ پس منظر تھا، یہ دیکھ کر وہ واپس گیا ہے. اس کے جملے آپ پڑھ لیجیے گا کتابوں میں ہے. اس نے کہا تھا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں جو محبت ہے
جو عزت دیتے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا. میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان سے مت لڑو, ان کی بات مان لو, ان سے صلح کر لو, تم خیریت عافیت سے رہو گے. بہرحال اس کی بات کو ماننے کے لیے کون تیار تھا؟ وہاں تو کوئی تیار نہیں تھے. اس کے درمیان میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے. وہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. 3 دن لگاتار بات چیت چلتی رہی ہے لیکن کوئی وہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. اس درمیان میں افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. قرآن مجید میں سورہ فتح ہے, آیت نمبر دیکھ لیجیے گا, آیت نمبر غالباً 18 ہے, وہاں پر اس کا آیت نمبر 18 ہی ہے, اس میں ذکر ہے. بیعت رضوان کے نام سے قرآن مجید میں آیا ہے واقعہ. اللہ کے رسول نے بیع علی الموت, حالانکہ قرآن مجید میں وہ جو پیچھے آنا ہے نا اس کی اجازت ہے, چال کے طور پر یا اپنی فوج سے ملنے کے لیے پیچھے آ سکتے ہیں دشمن کے, لیکن یہ جو ہے پیچھے جانا نہیں ہے, مرنا ہے. بیع علی الموت, ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے, مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں جائیں گے. 1400 صحابہ نے اس بیعت کی ہے, اس پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. تو بہرحال یہ ہوا. پھر حضرت عثمان غنی کے جو مناقب ہے اس میں سے دیکھیے, یہ تو بدر میں شریک نہیں تھے. حضرت رقیہ لخت جگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیمار تھی اس وقت میں, تو اللہ کے رسول نے بدر کے وقت میں ان کو روک دیا تھا کہ بھئی تم تیمارداری کرو, ہم جاتے ہیں. لیکن حضور نے ان کو مجازی طور پر بدر میں شریک مانا اور مال غنیمت میں جو سب کو حصہ ملا تھا اس طرح برابر حصہ حضرت عثمان غنی کو بھی دیا تھا. یہ ان کا مقام ہے. یہ دوسرا مقام بیعت رضوان کے موقع پر ہوا ہے. آپ نے خود اپنا دست مبارک اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ ان کا مقام ہے. اور بعد میں جب فی الواقع حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے تو جب ان کے قصاص کا مطالبہ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابی جو اٹھے ہیں تو انہوں نے اسی واقعے کو دلیل کے طور پر رکھا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے قصاص کے لیے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ہم سے بیعت علی الموت لی تھی. تو بہرحال یہ تاریخ ہے حضرات محترم. اس کے بعد میں جو ہے وہ سہیل ابن عمر وہ قریش کی طرف سے آیا ہے اور صلح ہوئی ہے. وہ جو شرائط ہے وہ تو بڑے سخت رہے. انشاءاللہ وقت ہو چلا میرا, میں اگلے جمعہ میں رکھوں گا بات, لیکن صرف 2 باتیں اشارہ کر کے بات ختم کر لیتا ہوں. صلح نامہ لکھنا گیا, شروع کیا گیا, حضرت علی لکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول ڈکٹیٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن عمر فوراً جو اعتراض جڑتا ہے, بھائی ہم الرحمن الرحیم کو تو جانتے نہیں ہیں, ہمارے پاس میں جو نظام ہے بسم کا اللہم وہی لکھو. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ, یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان میں ہو رہا, فوراً دوسرا اعتراض جڑ گیا. بڑا انٹیلیجنٹ اعتراض رہا حضرات محترم, بڑا انٹیلیجنٹ اعتراض ہے وہ, دشمن کو بھی اس کا ڈیو کریڈٹ. بہرحال یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, یہ بھی اسلام میں آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر مسئلہ کس بات کا. اور آج بھی یہی مسئلہ ہے دنیا کے سامنے, آج یہی مسئلہ ہے. جتنے بھی آج کوشش دشمن کر رہا ہے نا وہ اللہ کے رسول کی ذات کو جو ہے وہ کہیں کارٹون کی شکل میں کہیں فلم کی شکل میں اس ہستی کو جو ہے مجروح کرنا چاہتا ہے, اس شخصیت کو مٹانا چاہتا ہے, اس شخصیت کو مٹانا چاہتا ہے. اور اللہ کے رسول وہ سینٹر کارنر ہب ہے وہ کہ جس سے مسلمان اس پورے دین سے جڑے ہوئے. اگر ہم انہیں کو نکال دیں گے نا تو پھر کیا رہا دین میں, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو یہ بات تھی. بہرحال میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات محترم, اگر آپ اس تاریخ کو غور کر دیکھیں گے نا, صحابہ اور ہمارے درمیان میں اس زمانے میں صحابہ نے صرف لفظ پر اعتبار کیا تھا. فرمایا اللہ کے رسول نے مان لیا اسے, بھائی اللہ ایک ہے, مان لیا, دین کامیاب ہوگا, مان لیا. لیکن آج میں اور آپ مان رہے تو ہمارے سامنے پوری سیرت ہے, پورے صحابہ کی تاریخ ہے, اسلامی تاریخ پھیلی ہوئی ہے. اس زمانے میں ایمان لانا اجنبی بن جانا تھا. آج کوئی بندہ ایمان لاتا ہے, ایمان پر عمل کرنے والا ہوتا ہے, وہ تو بڑا عزت والا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں اگر کوئی ایمان لاتا تو سب کچھ کھو دیتا. آج اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اسے عزت ملتی ہے, پیسہ بھی ملتا ہے, لوگ اس کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں, سب کچھ اسے ملتا ہے. مگر اس کے باوجود قرآن نے فرق کیا, یہ کو سابق الاولون کہا تو یہ کو اصحاب الیمین کہا. یہ زمانے کا فرق نہیں حضرات محترم, یہ اس کیفیت ایمان کا فرق ہے. دعوت کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں. داعی اعظم کی داعی امت میں اور آپ ہے, مگر اس عہدے کا کبھی ہم نے خیال رکھا؟ غالباً کسی نے میرے اور آپ کے لیے بالکل سچ کہا ہے حضرات محترم, عہدے لوگوں کو بڑا نہیں بناتے, عہدے لوگوں کو بڑا نہیں بناتے, مگر ان کے چھوٹے پن کو ضرور ظاہر کر دیتے ہیں.
أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين والمسلمات.